اللہ کو منانا کائنات کا آسان ترین کام ہے. اللہ سے دوستی کرنا کائنات کا آسان ترین کام ہے. اللہ کو ناراض کرنا کائنات کا مشکل ترین کام ہے. کر لو اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش، 40 سال نافرمانی کرو گے، وہ پھر بھی ناراض نہیں ہوتا، وہ پھر بھی نہیں اتنے آرام سے ناراض ہوتا. تھوڑا بہت کھینچتا ضرور ہے کہ اس کو سمجھ میں آ جائے. ہاں جی، کبھی اولاد کی لائن سے کھینچتا ہے، کبھی بیوی کی لائن سے کھینچتا ہے، کبھی کاروبار کی لائن سے کھینچتا ہے، کبھی معاشرے کی لائن سے کھینچتا ہے، ہلکے ہلکے جھٹکے دیتا ہے. ابھی اس کو سمجھ آئے، ابھی اس کو سمجھ میں آئے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، میں تمہیں یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہوں، دون العذاب الاکبر، تاکہ آخرت کے بڑے عذاب سے تمہیں بچا لوں. لعلہم یرجعون، لیکن یہ اس لیے کرتا ہوں کہ تم میری طرف آؤ. یہ کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ تم میری طرف آؤ. مسلمان کو تو اتنا سے جھٹکا لگے نا کہ یہ میں نے یار ادھر جیب میں رکھا تھا، یہاں سے یہاں رکھ، اس کو اتنا وہ لگے نا کہ اس جیب میں ہونا چاہیے، یہاں نہیں ہے، پھر مجھے دوسرا بات یہاں مارے تو پتہ چلے اس جیب میں ہے. تو اس پر بھی اس کو اجر ہے، اس پر بھی اس کو اجر ہے. میرا ایک دوست تھا، شوبز کی لائن میں ایک دوست تھا، ندیم اس کا نام تھا. تو جب میں نیا تبلیغ کے کام میں لگا تھا تو مجھے کہتا ہے جنید 1 سال مجھے تو اس لائن میں پہلے چل کے دکھا، پھر میں تیری بات مانوں گا. تو ہم نے کیا چلنا تھا، کبھی گرتے تھے پھر اٹھتے تھے، پھر گرتے تھے پھر اٹھتے تھے. کبھی شیطان نے ادھر سے چپیٹ ماری تو ادھر گرے گا، کبھی نفس نے ادھر سے لات ماری تو ادھر چلے گئے. گرتے پڑتے کچھ سال گزر گئے. تو بیچ میں ندیم کی طبیعت خراب ہو گئی. بہت میرا قریبی دوست تھا، بڑا اسمارٹ، گڈ لوکنگ، اللہ نے بڑا اس کو حسن دیا. تو بیمار ہوا وہ، اور ایسا شدید بیمار ہوا، 13 سال تک وہ بیمار رہا، اور 13 سال بیمار رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو میں نے ہی اس کی نماز جنازہ پڑھا. جب میں آیا ادھر ملتا بھی رہتا تھا میں اس سے. اچھا، میں اس کو منہ پہ کہتا نہیں تھا کہ تجھے اندازہ نہیں کہ مجھے تیری خوش قسمتی پہ رشک ہوتا ہے. ایک مسلمان کی 1 دن کی جو بیماری ہوتی ہے اس پر اس کو 1 سال کی قبول عبادت کا ثواب ملتا ہے. 1 دن کی بیماری، 13.5 سال یہ میرا عزیز دوست بیمار رہا. تو میں جاتا تھا اس کی عیادت کرتا تھا، جتنی دلجوئی کر سکتا تھا میں کرتا تھا، کیونکہ عین جوانی کے بیچ میں اس کو بیمار ہوا. خوبصورت چہرہ، اتنا وہ حسین لڑکا تھا. ہم لوگ سارے اس کو بڑا علمی کرتے تھے کہ یار اللہ نے تجھے کیا خوبصورت حسن دیا، اللہ نے تجھے. وہ اپنے جم شم بھی جاتا تھا، بہت فٹ رکھتا تھا اپنے آپ. تو وہ اس کی جو قوت ارادی تھی نا، وہ لڑتی رہی اس بیماری کے ساتھ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اس کے لیے. جب میں اس کو دیکھ رہا تھا، جب وہ اس کو لے جا رہے تھے اس کی نماز جنازہ کے لیے، میں اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہا تھا، اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر رہا تھا. میں اس کو دیکھ رہا تھا، میں بہت پیار سے کہہ رہا تھا کہ یار جو بات میں تجھے پہلے کہنا چاہتا تھا نا، وہ میں اب تجھے کہہ رہا ہوں کہ دیکھ تیری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی، اب ساری تکلیفیں ختم ہو گئی. اب تجھے جب اپنی اس بیماری پر جو اللہ کی طرف سے مل رہا ہوگا، اب جب تجھے اس کا احساس ہو رہا ہوگا، تو تیرا دل یہ کہہ رہا ہوگا یا اللہ کاش میں ساری زندگی بیمار رہتا. تو اللہ کا ایک عجیب تعلق اور ایک عجیب نظام ہے اپنے بندوں کے ساتھ. مسلمان کی ہلکی سی بھی تکلیف کے اوپر اس کو اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا، ایک لفظ ہم استعمال کرتے، ون ون سچویشن. اٹس اے ون ون سچویشن. یوں بھی ون تو یوں بھی ون. ٹھیک ہے، خوشی کی حالت میں شکر کیا تو بھی ون ون سچویشن ہو گئی. غم کی حالت میں صبر کر لیا جو کہ اونچا کام ہے تو بھی ون ون سچویشن. اللہ آپ لوگوں کا یہاں آنا مبارک کرے. جس مقصد کے لیے آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے. بہت زبردست بات ہے. میں بڑے عرصے سے شکارگو آنا چاہ رہا تھا اور اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ نہیں بن رہا تھا. اور مجھے جب پتہ چلا کہ ماشاءاللہ اتنے لوگ آئے ہیں تو میرے دل میں یہ
بات گزری کہ وہ پچھلے دور کے اندر بھی جب میں شکاگو آتا تھا تو یہاں پر ایک بہت بڑا مجمع آتا تھا مجھے سننے کے لیے. میں نے اللہ کا بڑا شکر کیا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, لاکھ لاکھ شکر ہے. میں جس وقت اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑ رہا تھا تو میں نے حرم میں جا کے یہ دعا کی تھی, یا اللہ جس جس جگہ میں اس پچھلی نسبت سے گیا ہوں تو مجھے ان تمام جگہوں پر اب اپنی نسبت سے جانے کی توفیق دے. تو میرے دوستو, اللہ نے اس دعا کو نہ صرف قبول کیا بلکہ ڈویڈنڈ کے ساتھ قبول کیا, اور میں ان جگہوں پر تو جانا ہو ہی رہا ہے بار بار. اللہ پاک نے نئے نئے ایونیوز کے اندر بھی گھمایا, کہاں کہاں نہیں لے کر گیا اپنی نسبت سے. تو میں بہت لک فارورڈ کر رہا تھا یہاں شکاگو آنے کے لیے. تو اللہ نے ان حضرات کو موقع دیا, ان کے ذریعے مجھے موقع ملا, اور یہ ماشاءاللہ سے بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو سب کو اس پروجیکٹ سے استفادہ بھی اٹھانے کی توفیق دے. کل کو آپ ہی کی اولادیں انشاءاللہ نیک و صالح بن کے آئیں گی. آپ یقین کرو میرے عزیز دوستو کہ ہمارے یہاں کبھی کبھار ہم کہتے ہیں نا کہ کم بچے کو خوشحال بنانا. ہاں جی, خوشحال گھرانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کم بچے. چلو چنگا, بچے کیوں کم ہو گئے؟ ہاں جی, میں اب سوچتا ہوں میرے ماں باپ, ہم 4 بہن بھائی تھے, اور میرے ابا جی اکثر کہا کرتے تھے یار میری شادی بڑی دیر سے ہوئی. میں نے کہا جی کیا عمر تھی آپ کی؟ 24 سال ہوئی یار. میں نے کہا کیا چاہتے تھے آپ؟ نہیں یار تم اور ہوتے, تمہاری اماں نے تو وہ اب 4 ہی ہو تم لوگ. تو میں نے کہا 4 بھی بہت ہے. اور نہیں یار کم از کم 8-10 تو ہوتے. تو وہ ان کی پرانی تھنکنگ ہوا کرتی تھی. کم بچے اس سے گھرانہ خوشحال نہیں ہوتا میرے پیاروں. گھرانہ تو خوشحال ہوتا ہے فرما بردار بچوں سے. 10 بچے ہوں, 10 اولادیں ساری فرما بردار ہوں تو گھر جنت ہو گیا نا جی. اور اگر ایک ناگن پیدا ہو گئی گھر میں, ہاں اب لوگ کم بچے خوشحال کرا. تو آپ ہی کی اولادیں انشاءاللہ فرما بردار بن کے انہیں انجینئر بھی بناؤ, انہیں ڈاکٹر بھی بناؤ, ان کو ضرور ماسٹرز ایم بی اے میں بھی کراؤ, ان کو وکیل بھی بناؤ. لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کے تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو صالح بناؤ. یہ اللہ نے ذمہ داری آپ پر اور مجھ پر رکھی ہے. ڈاکٹر نہ بنا تو کوئی پکڑ نہیں ہے, صالح نہ بنا, قرآن پڑھنا نہ آیا اس کو تو بچے کو نہیں پکڑے گا اللہ, بلکہ مجھے اور آپ کو پکڑے گا. تو نے اس کو قرآن پڑھنا کیوں نہیں سکھایا؟ تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا موقع ہے. اور اس میں الدال علی الخیر کفاعلہ, اس میں ابھی جتنا بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہو, یقین مانو قیامت کے دن جتنے حفاظ یہاں سے نکلیں گے, جتنے علماء یہاں سے نکلیں گے, ان کا جتنی ان سے خیر پھیلے گی وہ انڈیویجولی تو ان تک جائے گی, لیکن ان کا سارا حصہ جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں آ جائے گا.